بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ اور ان کی کوشش یہ ہے کہ فتنے میں ڈال کر تمہیں عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ پھیر دے اس وحی سے جو بھیجی ہے ہم نے آپ کی طرف لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ تاکہ گڑھ لو تم ہمارے بارے میں اس کے علاوہ کچھ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اور تو اس صورت میں وہ ضرور بنا لیتے تم کو اپنا دوست وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ اور اگر نہ ثابت قدم رکھا ہوتا ہم نے تم کو لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا تو بہت ممکن تھا کہ تم جھک جاتے ان کی طرف کسی قدر اِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ اور اس وقت ضرور چکھا دیتے ہم تمہیں مزہ دگنا عذاب دنیا کا وضعف الممات اور دگنا ہی عذاب آخرت کا ثم لا تجد لك علینا نصیرا پھر نہ پاتے تم اپنے لیے ہمارے مقابل کوئی مددگار وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ اور ان کی کوشش یہ ہے کہ تمہارے قدم اکاڑ دے من الارض اس سرزمین سے یخرجوک منہا تاکہ نکال دے تمہیں یہاں سے وَذَلَّ يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اور اس صورت میں نہ رہیں گے یہ خود بھی تمہارے بعد مگر بہت تھوڑی دیر سنت من قد ارسلنا قبلك من رسولنا یہی طریقہ کار ہے ہمارا ان کے بارے میں جو بھیجے تھے ہم نے تم سے پہلے اپنے رسول وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا اور نہ پاؤ گے تم ہمارے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی مشرکین عرب جو تھے جنہوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی تھی امام الانبیاء علیہ السلام طائف کی طرف گئے وہاں ان کو دعوت دی طائف کا وفد آیا امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں کہا ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن ایسا کرتے کچھ آپ ہماری مانیں کچھ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کچھ کام ایسے ہیں شرائط ہے جو ہم نہیں کر سکتے مثال کے طور پر زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے اس کے علاوہ سود کو ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کے علاوہ جو زنا ہے اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے باقی نماز وغیرہ تو پڑھیں گے لیکن اتنا پابندی ہم سے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ رکوع اور سجدہ کرنا تو بڑے مشقت کا کام ہے اور اس کے ساتھ جب ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں 1 سال کی مہلت دیں گے کیونکہ ہم اپنے بتوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں توڑ سکتے ہاں 1 سال تک جو ہمیں مہلت ملے گی اس میں ہم بتوں کی عبادت نہیں کریں گے لیکن ان کے ہاں جو نذرانے آ کر لوگ پیش کرتے ہیں ان کو ہم وصول کریں گے اور اس کے بعد یہ ہے 1 سال کی مہلت کے بعد پھر کوئی اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے ہمارے ہی معبود وہ ٹوٹ جائے ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو نہیں توڑیں گے تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے پہلی بات جو یہ کی کہ ہم رکوع اور سجدہ یہ نہیں کر سکتے لا خیر فی دین لا رکوع ولا سجود فیہ اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو یہ شرط تو ہم آپ کی نہیں مان سکتے زکوٰۃ والی بات بھی نہیں مان سکتے دیگر جو شرائط ہے وہ بھی نہیں مان سکتے البتہ ایک کام وہ ہم مان لیں گے کہ لوگ تو ایمان لاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے معبودان باطلہ کو توڑتے ہیں ان کی اہانت کرتے ہیں چلو ہم آپ کی بات یہ مان لیتے ہیں کہ آپ خود نہ توڑو کسی اور سے ہم توڑوا دیں گے باقی کچھ لینا اور کچھ دینا یہ طریقہ کار نہیں ہو سکتا آج بھی مغرب اسی کوشش میں ہے تمام باطل اسی کوشش میں ہے کہ ایک مذہب بنا لیا جائے پوری دنیا کا ایک مذہب ہو اور اس کا طریقہ کار یہ کیا جائے کہ تمام مذاہب کی اچھائیوں کو جمع کر لیتے ہیں جگہ جگہ وہ پروگرام رکھتے ہیں اس میں عیسائی بھی آتا ہے اور اس میں سکھ بھی آتا ہے اور اس میں مسلمان بھی آتا ہے
کہ تمام مذاہب کی اچھائیاں جمع کرے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اسلام میں ہمیں بتاؤ کہ کون سی بات ایسی ہے جو اسلام میں اچھی نہیں ہے؟ یہ تو درپردہ تم ہمارے اسلام پر اعتراض کر رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کب تک تم شرک کو اور توحید کو ایک جگہ جمع کرو گے؟ لوگ باہر ملکوں میں جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب بڑا مزہ آیا، یہاں تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، وہاں ایک چھت کے نیچے گرجا بھی ہے، ایک چھت کے نیچے جو ہے مسجد بھی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کب تک تم ایک چھت کے نیچے اس توحید کو اور شرک کو، مذہب برحق کو اور باطل مذہب کو جمع کرو گے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، قرآن کا فیصلہ تو یہ ہے، حق آ گیا ہے، باطل ختم ہوگا، باطل حق کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مولوی بھی 1000 کے لیے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، دین کی اچھائی بھی کیا کہ اسلام کی اچھائی بھی لے لیتے ہیں۔ اسلام کی اچھائی کیا ہے کہ چلو کسی کو برا بلا مت کہو، اور باقی جو ہے نا حدود ہے، تعزیرات ہے، یہ مشکل احکام۔ مغرب چاہتا یہ ہے، آپ امریکہ میں چلے جاؤ، آپ کو یہاں سے خوبصورت مسجد ملے گی، آپ نماز پڑھو گے، آپ کے نماز پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، آپ وہاں پر آزاد ہے۔ لیکن باقی دین، آپ ذرا جہاد کی بات کرو وہاں پر، کیا جہاد خدا کا حکم نہیں ہے؟ جیسے خدا کا حکم نماز ہے، اسی طرح اللہ کا حکم جہاد بھی ہے۔ یہ ذرا نام لو نا، پھر دیکھو کیا حشر کرتے ہیں۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ مکہ میں کوئی اور دین ہو اور کچھ فاصلے کے اوپر طائف کے اندر کوئی اور دین ہو۔ دین قبول کرتے ہو تو پھر یہ دین قبول کرو، اور اگر نہیں کرتے تو شرائط والا دین کوئی نہیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب کچھ نرم بات کرو، کچھ ہماری بھی ماننی پڑے گی۔ وہ ادھر ایک کچھ دن نماز کے لیے آیا، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کام، میں نے کہا نہیں ہو سکتا، شریعت کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں آپ کو کچھ ہماری ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا تمہاری وہ مانوں گا جو شریعت کے اندر جائز ہے، جو شریعت کے خلاف ہے وہ میں باپ کی بھی نہیں مانتا، تو تمہاری بھی نہیں مانوں گا، تمہاری بھی۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ فتنے میں ڈال کر تمہیں عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھیر دے اس وحی سے جو بھیجی ہم نے تمہاری طرف۔ یہ مشرک لوگ وہی ہم بھیج دیں نا، ان کی کوشش یہ ہے کہ اس سے تمہیں پھیر دے۔ اور آج کے کافر کی بھی یہی کوشش ہے کہ مسلمان کی دین سے کیا کر دو، پھیر دو۔ اور عیسائیوں نے یہاں محنت کی، واپس گئے تو کسی نے پوچھا کتنے عیسائی بنا لیے؟ کہا اگر بنائے نہیں ہے تو کسی کو مسلمان بھی نہیں چھوڑا، کسی کو مسلمان بھی نہیں چھوڑا۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا، تاکہ گڑھ لو تم ہمارے بارے میں اس کے علاوہ کچھ اور جو ہے نا وہ گڑھ لو۔ یہ وہی جو تمہاری طرف آئی ہے اس کے اوپر تم برقرار نہ رہو۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو اس صورت میں وہ ضرور بنا لیتے تم کو اپنا دوست۔ کتنی واضح بات ہے نا، کافر کہتا ہے اس دین سے پھر جاؤ، کچھ ہماری طرف بھی آ جاؤ، جب ان کی بات مان لو گے تو پھر وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، اور اگر نہ ثابت قدم رکھا ہوتا ہم نے تم کو تو بہت ممکن تھا کہ تم جھک جاتے ان کی طرف، شَيْئًا قَلِيلًا، کسی قدر۔ تو اللہ کی مدد سے ہوتا ہے نا، اللہ کی نصرت تھی تمہاری طرف، تمہارے ساتھ، اگر اللہ کی نصرت اور مدد نہ ہوتی تو تم مائل بھی ہو جاتے، کیونکہ انہوں نے بڑی پیشکشیں کی تھی، عرب کا سردار بنا لیتے ہیں، خوبصورت عورت دے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر پہ حضور نے کیا فرمایا، ایک ہاتھ میں سورج رکھ لو دوسرے میں چاند رکھ لو، میں پھر بھی اپنی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، اور اس وقت ضرور چکھا دیتے ہم تمہیں مزہ دگنا عذابی دنیا کا، وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور دگنا ہی عذاب آخرت کا۔ پیغمبر کے بارے میں، امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرمائے اگر تم اس کی طرف جھک جاتے تو ہم تمہیں دنیا کے عذاب میں بھی مبتلا کرتے اور آخرت کے۔ تو ابھی اگر 1400 سال کے بعد مسلمان پھرتا ہے تو اس کے خدا کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے؟ کوئی رشتہ داری نہیں۔ اللہ دنیا کے عذاب میں بھی مبتلا کرے گا اور آخرت کے عذاب میں بھی مبتلا کرے گا۔
ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر نہ پاتے تم اپنے لیے ہمارے مقابل کوئی مددگار، ہمارے مقابلے میں تو کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ تمہارے قدم اکاڑ دے اس سرزمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ نکال دے تمہیں یہاں سے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ پیغمبر کو یہاں سے نکال لے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جن کو کسی نے ٹکنے دیا ہو۔ نبی آخر الزمان کو بھی مجبور کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 2 جماعتوں نے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے، اور پھر آخرکار وہ دن بھی آیا کہ امام الانبیاء علیہ السلام بھی مجبور ہوئے، اور آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ بھی یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں۔ آپ جب وہاں سے نکل رہے تھے تو آپ پیچھے مکہ کی طرف مڑ کر آپ نے مکہ کو خطاب کیا کہ یہ میری پیدائش کی جگہ ہے، چھوڑنے کو تو دل نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے آج مجھے مجبور کیا یہاں سے نکال۔ بڑا مشکل کام ہے اپنا علاقہ چھوڑنا، اپنا گھر بار چھوڑنا، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ تمہارے قدم اکاڑ دے اس سرزمین سے، یعنی مکہ سے، لیخرجوک منہا، تاکہ نکال دے تمہیں یہاں سے، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت میں نہ رہیں گے یہ خود بھی تمہارے بعد مگر تھوڑی دیر۔ وہی ہوا نا، کچھ عرصہ انہوں نے اپنی مرضیاں کی، پھر اللہ نے آپ کو طاقت دی اور آپ 10,000 صحابہ کو لے کر فاتحانہ مکہ میں داخل۔ جنہوں نے نکالا تھا وہ بھی وہاں نہیں رہ سکے، کچھ بھاگ گئے وہاں سے، اور بہت سارے مسلمان ہو گئے۔ لیکن پیغمبر جو داخل ہوئے دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں، آپ کا انداز کچھ اور تھا۔ دنیا کے بادشاہ جب کسی علاقے میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں قتل و غارت گیری کرتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام داخل ہوئے، آپ کے سر کے اوپر خود تھا، کالی پگڑی آپ نے باندھی ہوئی تھی، آپ سواری پر سوار تھے، آپ نے سر مبارک جھکایا، اور پھر جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے آ کر سب سے پہلے جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھی۔ بہت سارے عورتیں جو ہے وہ چھپ گئی گھروں میں کہ اب مسلمان ہم ہی نہیں چھوڑیں گے، اور چھتوں سے جب چھپ کر دیکھا تو دیکھا مسلمان کسی کو کچھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، یہی طریقہ کار ہے ہمارا ان کے بارے میں جو بھیجے تھے ہم نے تم سے پہلے اپنے رسول۔ ہمارے جو رسول پہلے آئے تھے ہمارا ان کے بارے میں بھی لوگوں نے نکالا، ہم نے پھر ان کو جو ہے نا فتح دی۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور نہ پاؤ گے تم ہمارے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی۔ ہمارا ایک قانون اور طریقہ متعین ہے، اس کے مطابق جو چلے گا ہمارا اس کے ساتھ وہی طریقہ کار ہوگا، اور جو نہیں چلے گا تو پھر اس کے لیے عذاب کا